جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر قاری شفیق الرحمان صاحب۔ سر، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دین اسلام دہشت گردی سے اس طرح سے، جس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے کس طرح سے روکتا ہے، کس طرح سے ممانعت ہے دین میں، قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کی جائے اسلام کی تو اسلام سلامتی سے ہے، بالکل، اور مسلمان کا لفظ بھی سالم اور سلامتی سے ہے۔ گویا کہ جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ خود سلامتی میں آتا ہے اور سلامتی دیتا ہے اور سلامتی لیتا ہے۔ اور مسلمان کی تعریف اگر کی جائے تو مسلمان کی تعریف المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کے ہاتھ اور زبان وغیرہ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو گویا کہ وہ مسلمان کی تعریف میں نہیں آتا۔ اور اگر بات کی جائے دہشت گردی کی، دہشت گردی اصل میں اس کا اسلام کیا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی انسان ذی روح ہو، ذی شعور ہو اور دین والا ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اصل اسلام وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام نے جو سب سے زیادہ، اگر حدیث میں دیکھا جائے، قرآن کریم میں دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے اول ما یقضی بین الناس، پہلا وہ فیصلہ جو روز قیامت جس کے متعلق اللہ فیصلہ کرے گا وہ لوگوں کے خون کے متعلق ہوگا کہ آپ نے کسی کو کیوں قتل کیا ہے۔ اور یہاں اسلام کی بات کی جائے، قتل و غارت تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اسلام پانی کے ضیاع سے روکے وہ خون کو کیسے بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا تقابل پیش کیا؟ بالکل، پانی، اور حتیٰ کہ جو بلی کے قتل سے جہنم واجب کر دے کہ بلی کو بھوکا مارنے سے تم لوگ جہنمی ہو، تو وہ اسلام بندوں کو کیسے قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ، اسلام کی سب سے سخت تعلیم وہ جہاد ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ جہاد اتنا منظم اصولوں پہ ہے، دیکھیں کیسی وہ عجیب بات ہے، عجیب تعلیم ہے۔ فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہاں سب مظلوم ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہاں قاتل بھی ہوں، اجتماعی طور پہ پوری بستی پہ حملہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جس علاقے میں اذان ہو رہی ہو وہاں حملہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، حتیٰ کہ یہ کہ جو آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ جائے اور پھر اس کے بعد بھاگ جائے اس کے پیچھے فائر نہیں کرنا، اور جو جنگ کے دوران آپ کو صلح کا میسج دے دے اس کو قتل نہیں کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یا لوری دی جا رہی ہے۔ اتنا پیارا مذہب اور اتنی پیاری، اور پورے اسلام میں اگر دیکھا جائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 80 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں، لیکن ان تمام کا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو تقریباً تمام جنگوں میں 500 سے زائد، اور بعدوں نے لکھا کل جنگوں میں 1000 قتل ہوئے ہیں جو دونوں ملا کے۔ اور یہاں تو ایک بندہ جس وقت دہشت گردی میں آتا ہے اور دہشت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ قتل و غارت کی ایسے عبرت بناتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایک قتل میں، ایک مسلمان کے قتل میں آپ سزائیں سنیں کتنی خطرناک ہے۔ فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جو کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے، پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسری سزا یہ ہے کہ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور تیسری سزا یہ ہے کہ غضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب برسے، اور چوتھی سزا یہ ہے ولعنہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت پھٹکار ہو، دنیا میں بھی وہ لعنتی ہو اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا خطرناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے۔ اور اگر دیکھی جائے جو دہشت گردی 3 چیزیں مل کے بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کو لفظی طور پہ دیکھا جائے تو ہر وہ بندہ دہشت گرد ہے جو خوف و ہراس پھیلاتا ہے، چاہے اپنے مفاد کے لیے ہو، چاہے مذہب کے طور پہ ہو، چاہے سیاست کے طور پہ، چاہے اپنی پارٹی کے طور پہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ دو آدمی کسی کی جان کے درپے ہو جائے وہ بھی دہشت گردوں میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال لوٹے اور مال اس طرح سینہ زوری سے ڈاکہ زنی والی بات کرے، اس کی سزا دیکھے کتنی اسلام میں خطرناک سخت قسم کی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ینفوا من الارض۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کا دہشت گرد ہے جی اس کو صرف مارنا ہی نہیں ہے، اس کو بے دردی سے مارنا، اور یہ ریاست کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی دہشت گردی کرتا تو ریاست، اور اس کے کیا کرنا ہے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی تاکہ اس کی نسل ہی آگے نہ چل سکے. اور اسی طرح او تقطع ایدیہم، اور اس کو سولی لٹکایا جائے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ اس کو شرع عام سب کے سامنے عبرت بنایا جائے گا. اور پھر چوتھی اسی کے اندر یہ ہے او یونفع من اللہ، اور اس کو علاقے سے علاقہ بدل کر دیا جائے گا. ہمارے لوگ نا اصل میں عزیر بھائی، جو مسلمان، پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ایک جملے میں یہ بات کہیں کہ دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے، نہیں، میں کہوں گا مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے، ایک ہے مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اقدامی پوزیشن میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں ہے، اقدامی پوزیشن میں نہیں ہے.